السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو قاری محمد یوسف آوان کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرات، آپ ہم سب کے لیے یہ عظیم خوشبختی ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا کہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کے عظیم الشان مرکز بکروی مدرسہ مفتاح القرآن جامعہ مسجد طوبہ، جو کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حال ہی میں اس کی تعمیر کا پہلا حصہ، جو کہ بیسمنٹ پر مشتمل ہے، وہ تیار ہوا ہے، اور اس میں الحمدللہ کل ایک عظیم الشان دوسرا جمعۃ المبارک ادا کیا گیا۔ اور اس موقع پر ہم دیکھنے والے تمام معزز ناظرین کو اپنی اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں مفکر اسلام، مناظر اشاعت التوحید و سنہ حضرت مولانا علامہ خضر حیات بکروی صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں ان کے اس جامعہ مفتاح القرآن، جو کہ قرآن و سنت کی عظیم دینی درسگاہ ہے۔ آپ حضرات کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ یہ وہ مرکز ہے جہاں بغیر کسی ڈر اور خوف کے اللہ کا قرآن خالص انداز میں سنایا جاتا ہے۔ ابھی ہم سب ملتے ہیں انتہائی مخلص، موحد اور ہر دل عزیز مناظر اسلام حضرت علامہ خضر حیات بکروی صاحب۔ جو حضرات لائیو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وہ آگے شیئر بھی کریں اور ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ اس جنگل میں آپ نے منگل بنایا، مدرسہ قائم کیا، اور ایک ایسی وادی میں آ کر بیٹھے کہ جہاں آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کے ہمسایوں میں سے کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس جگہ پر قدم رکھا۔ ہمیں وہ یاد ہے وقت جب ہم یہاں آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس طرح کے انداز میں آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور آپ مقصود الزمان بنے ہوئے ہیں، اس طرح تو نظر نہیں آتا تھا کہ آپ کی کوئی مدد کرے گا، آپ کو کوئی چندہ دے گا، آپ کے ساتھ کوئی چلے گا۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام توحیدیوں کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا قاری محمد یوسف مجاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس عظیم مرکز میں تشریف لائے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور یہ مرکز صرف میرا نہیں، یہ مرکز آپ کا اور جماعت اشاعت التوحید و سنہ العالمیہ کا مرکز ہے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کی خدمت کا کام لیا اور لے رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ حق پر استقامت اور اس کے بیان کی ہمیشہ لذت سے سرفراز فرماتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب میں ابتداءً جہاں آیا تو جہاں سوائے چاند بوٹیوں کے کوئی چیز بھی نہیں تھی، بے شک، اور ٹیلا تھا، لیکن ابتداءً ہی ہمیں اللہ رب العزت کی نصرت پر یقین کامل تھا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ اور سنت اللہ ہے کہ جو مسئلہ توحید کو اللہ کی رضا کے لیے بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی نصرت اور اپنی خاص رحمت سے اس کو ضرور نواز دیتی ہے۔
تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہم نے اس مرکز کے لیے کسی کے پاس جا کر چندے کی اپیل کی، اور نہ ہمارا مزاج ہے۔ یہ جتنا مرکز آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مسئلہ خالص توحید و سنت بیان کرنے پر اللہ کی نصرت کا ایک مظہر ہے۔ بے شک۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسئلہ خالص بیان کریں گے تو مسجد کا بل پورا نہیں ہوگا، مدرسے کا چندہ نہیں ملے گا، لوگ چھوڑ دیں گے، تو ہمارا یہ مرکز اشاعہ توحید و سنت اس بات پر ان کے لیے ایک ضرب کاری ہے، اور ان کے اس گمان کو باطل قرار دینے کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی آدمی نہتھا ہو، خالی ہاتھ ہو، اور قرب و جوار میں اس کا کوئی یار اور کوئی اس کا مددگار محتاط الاسباب نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کی توحید بیان کرے تو اللہ تعالی جنگل کو بھی اپنی توحید والوں سے آباد کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں حضرت۔ جس طرح آپ کوڑا مسئلہ بیان کرتے ہیں، صاف لفظوں میں کہا جائے، تو اس طرح نظر نہیں آتا جیسے عام بیچارے جو محتمم ہیں مدارس کے اور مساجد جنہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں، ان بیچاروں کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا تو ہمارا چندہ بند ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، لوگ خیر ہمیں بھی ملامت کرتے ہیں، اور خاص کر مجھے قاری محمد یوسف کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید کسی کا سہارا لے کے چلتا ہوں، میں سچ والوں کا ساتھ دیتا ہوں الحمدللہ، اور مجھے فخر ہے اس پر کہ میں مولانا خضر حیات صاحب کے ساتھ چلتا ہوں، اور ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ پاسبان مسلک اشاعت التوحید و سنت ہے، اور اس میں اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو میرے ساتھ آپ نعرہ لگائیں گے مناظر اسلام حضرت مولانا خضر حیات صاحب بکروی۔ تو میں آگے ان سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت یہ بتائیں کہ یہ پہلا مرحلہ جو ہے یہ کتنی صفوں پر اور کتنے افراد پر مشتمل یہ جگہ بنائی گئی ہے جس کو بیسمنٹ کہتے ہیں؟ یہ تقریباً جو بیسمنٹ ہے اس میں 950 نمازیوں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھ لیں حضرات، یہ 950 نمازی یہاں بیک وقت آ سکتے ہیں، یعنی اکٹھا جب جلسہ ہو تو اکٹھے بیٹھے ہوئے بھی 950 ہیں یا صرف نماز؟ تو بہت زیادہ ہوں۔ اچھا، پھر ڈبل ہو جائیں گے، نماز یعنی صرف نماز پڑھنے کے لیے 950۔ ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ پہلے جمعہ ہی سے یہ حال بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ہم نے دیکھا جی، لائیو دیکھ رہے تھے جب جمعہ پڑھا رہے تھے آپ ادھر، آپ مسئلہ بھی پہلا اور دوسرا جمعہ میں نے مسئلہ بھی سنا کہ آپ نے خوب ڈٹ کر مسئلہ بیان کیا، اتنا واضح انداز میں۔ مساجد ہیں ہی مسئلہ کے لیے، بے شک بے شک۔ تو یہ حضرت پہلا مرحلہ آپ نے یہ بیسمنٹ بنائی ہے، ذرا ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں ادھر آ کے کہ یہ پہلا مرحلہ جو ہے یہ بیسمنٹ، اور اس سے اوپر کتنی منزلیں ہیں؟ اس کے اوپر 2 منزلیں ہیں۔ یہ نقشہ ہے، یہ مسجد طوبہ کا جی جی، یہ نقشہ ہے۔ یہ نیچے جو گرل لگی ہوئی ہے پہلی، ہاں، یہ بیسمنٹ کے اوپر والی چھت ہے؟ اچھا، یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ یہ آگے جو وہ آپ نے اس طرف دیکھا ہے، جی جی، یہ اس کا برآمدہ ہے۔ اچھا، یہ برآمدہ ہوگا، حسین اور برآمدہ وغیرہ، یہ اور گیٹ ہے۔ اچھا، یہ اس کی جو پہلی چھت ہے اس کے اوپر بھی کوئی چھت ہوگی جی؟ جی، یہ جو پہلی چھت ہے، اچھا، یہ جو دوسری گرل نظر آ رہی ہے یہ دوسری چھت ہے؟ ایک لنٹر ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ لنٹر، گیلری ہوگی۔ اچھا، یہ گیلری ہوگی، یہ درمیان میں یہ 2 سٹیپ چھوڑیں گے، جی ٹھیک، یہ والا وہ والا، صحیح ہے۔ اور اوپر جو ہے یعنی تقریباً ایک لنٹر یہ ہے اور دوسرا لنٹر پھر یہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اوپر یعنی 3 منزلہ یہ ہوگی، 3 3 اس میں سین ہوں گے، آج وہ تو 3000 نمازی ہو گئے پھر؟ ہاں، 3000 3000 ایک وقت میں آ سکتے ہیں نماز مسجد کے اندر، اور اگر باہر برآمدہ اور وہ، اور یہ جو ساتھ والی جگہ ہے جی جی اور سامنے والا جو سین ہے، جی جی، اس میں ہم نے تقریباً 7000 نمازی کی جگہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 7000، اور اجتماع وغیرہ یا جلسہ کے لیے پھر 7 دارالعلوم کی عمارت ہے اس سے پیچھے۔ ماشاءاللہ، ہاں بالکل، دارالعلوم کی عمارت بھی بہت بڑی ہے۔ دارالعلوم کی عمارت میں کتنے طالبات ٹھہر سکتے ہیں ایک وقت میں؟ دارالعلوم کی عمارت میں آپ دیکھ لیں کہ 200 فٹ اس کا لمبا تہ خانہ ہے، جی جی، بیسمنٹ ہے، اور اس چوڑائی، کے اوپر بڑے بڑے ہال ہیں جی جی، 200 فٹ پر،
میرا خیال 3 سے 4 ہزار ایک وقت میں ہاں ٹھہر سکتے ہیں، طالب علم ٹھہر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اس دفعہ انشاءاللہ دورہ آپ کا دورہ تفسیر جو ایک دورہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم ابھی مشورہ کرنا ہے اچھا جی اپنے حضرات سے، انتظامیہ سے. جی تو ہمارا اس دفعہ پروگرام ہے 20 رجب سے مسئلہ الہ اور مسائل شروع ہوں گے، ٹھیک ہے اور وہ اسی بیسمنٹ میں. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. پھر وفاق المدارس کا امتحان ہوگا ہمارے دوسرے مرکز جواہر القرآن میں. جی ٹھیک ہے تو وہ جب امتحان ختم ہوگا ٹھیک ہے پھر یہ سارے طلباء وہاں چلے جائیں گے. صحیح ہے. وہاں حاجی صاحب کی سارے انتظامات ہیں، حاجی اسرار صاحب، اچھا حاجی ماشاءاللہ. افتخار صاحب، اور طلباء کی بہت اچھی خدمت تو کرتے ہیں. کتنی توقع ہے طلباء کے آنے کی جی؟ طلباء ہمارے پاس جو ریگولر باقاعدہ داخلہ لیتے ہیں وہ 500 سے 600 کے قریب ماشاءاللہ دورہ تفسیر کے. تفسیر میں. اور دوسرے طلباء جو ہیں عام جو پورے سال عام پڑھ آتے جاتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ہاں کچھ مقامی لوگ ہوتے ہیں، کچھ ویسے سننے کے لیے آیا، ہفتہ رہا، 2 ہفتے رہا، 3 ہفتے رہا، تو وہ بھی کافی بن جاتے ہیں. یعنی وہ مسجد بھی بہت بڑی ہے. آپ اندازہ کریں کہ اسی مسجد جتنی ہے تو دورہ تفسیر میں اس کا حال مکمل بھرا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. بہت خوشی کی بات ہے حضرت، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے اور اس انداز میں لے رہا ہے کہ جو آپ کے مربی استاد حضرت مولانا علامہ یونس نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خواہش تھی کہ ایسا کام کیا جائے. آج ہمیں فخر ہے ان کے شاگرد پہ کہ جنہوں نے یہ عظیم الشان بیڑا اٹھایا اور دورہ تفسیر کی شکل میں، مناظروں کی شکل میں، تقاریر کی شکل میں الحمدللہ پوری وضاحت کے ساتھ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. حضرت اس میں آپ کو مشکلات بھی تو آتی ہوں گی؟ ظاہر بات ہے. تو مسئلہ توحید کو ہے. آپ بخاری شریف ابتداءً دیکھیں کہ جب ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو برقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. حضرت برقہ بن نوفل یہ بڑے عالم تھے اور اہل کتاب کے عالم تھے. انہوں نے جب آپ کی بات سنی تو انہوں نے ایک جملہ بولا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. فرماتے ہیں والذی جئت بہ، آپ جو مسئلہ لے کر آئے تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ اودیا، کہ جس نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس کے دشمن بہت زیادہ بن گئے. بے شک بے شک. اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے بھی دشمن بنیں گے. اور وہاں کہتا ہے کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو میں آپ کی بڑی نصرت کرتا. تو وہ جس وقت قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، کہتے ہیں مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ اللہ کہاں اکبر. ہوگا. تو مسئلہ توحید کے لیے جو بھی بیان کرتا ہے، آپ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کو دیکھ رحمۃ لیں اللہ علیہ. اس دور کریم میں، پیچھے امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، یا پوری تاریخ ہے ایک حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز، یہ تو ایک پوری توحید بیان کرنے والے اولیاء اللہ کی ایک فہرست ہے. تو جس نے بھی مسئلہ توحید بیان کیا ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہوا ہے، اور مشکلات بھی اس پر اسی طرح آتی ہیں جس طرح اللہ کے مقربین پر آتی ہیں، اور نصرت بھی اللہ تعالیٰ کی ان پر ایسے آتی ہے جیسے مقربین پر نصرت آئی ہے. اور پھر ان مشکلات میں جب اللہ کی نصرت آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ مشکلیں بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں، بے شک. ان میں کڑواہٹ نہیں رہتی. ماشاءاللہ آپ اس لحاظ سے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے تمام علماء کے لیے ایک مثالی مبلغ بھی ہیں، مثالی مناظر بھی ہیں اور مثالی مدرس بھی ہیں. آپ تدریس بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی پڑھاتے ہیں. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ دونوں کام کس طرح اکٹھے کر لیتے ہیں کہ تدریس بھی کر رہے ہیں اور رات کو تقریر بھی کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کے اکابر کی ہم نے جوتیاں اٹھائی ہیں ماشاءاللہ. اور میں اپنے آپ کو اشاعت التوحید و سنہ کا مشن کا ایک ادنا خادم اور نوکر اور چوکیدار سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ. رہا یہ مسئلہ کہ میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تدریس میں اس دارالعلوم میں بھی، اور تقریباً 21 سال ہو گئے، سب سے زیادہ اسباق میرے پاس ہیں. ماشاءاللہ. اور
سننے والوں کو بھی آپ کو بھی اس پہ تعجب ہوگا کہ میں نے موقوف علیہ تک ایک استاد ساتھ رکھ کر وہ بھی اولا ثانیہ کے لیے مکمل اسباق خود بھی پڑھائے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام کتابیں. تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جتنی کتابیں وغیرہ درسی الحمدللہ ہم نے اچھے اساتذہ سے پڑھی ہیں اور اس وقت سے وہ کتابیں ہمیں ازبر ہیں، ماشاءاللہ. آتی ہیں. مشکل تب بنتی ہے جب ایک ایک کتاب کی شروعات دیکھنی ہوں، رات کو مطالعہ کرنا ہو، رٹا لگانا ہو، صبح پھر طالب علموں کے سامنے بیٹھنا ہو. تو ابھی تو کافی عرصہ ہو گیا کہ ہم نے الحمدللہ جلسے پہ رات کو جاتے ہیں، صبح آ کے سبق بڑی پڑھاتے بات ہیں. بڑی بات. اور اسباق بھی سارے ہمارے بڑے جتنے اسباق ہیں وہ میرے پاس رہے ہیں اور اب بھی ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ کے فضل سے تصنیف سب سے زیادہ میرا مرغوب مشغلہ بن گیا ہے. اور میں نے تقریباً 45 کے قریب وہ کتب ہیں جو اس وقت تک لکھی جا چکی ہیں ماشاءاللہ. اور ہر موضوع پر. تو وہ انشاءاللہ میرا دل ہے. ویسے تو ان کے شائع کرنے کا بہت بڑا خرچہ ہے. ابھی جو تفسیری نکات ہیں وہ بھی تقریباً سورہ محمد تک مکمل ہو چکی ہے، وہ عن قریب انشاءاللہ شائع ہوگی. اور اس دفعہ جو دورہ تفسیر ہے اسی تفسیر سے ہی طلباء کو پڑھائیں گے. تو وہ مکمل عربی میں ہے اور اس میں 14 یہ جو حضرات کہا کرتے تھے اہل بدعت کہ اشاعت و توحید والے قرآن پڑھتے ہیں اور معنی اپنا کرتے ہیں. میں نے اس تفسیر میں یہ لحاظ کیا کہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں 14 صدیوں کے مفسرین نے اس کا وہی معنی کیا ہے. اور اس کو میں نے بحوالہ تمام کتب سے جو بھی ہم بیان کرتے ہیں اس کا ساتھ ماخذ لکھا، فہم سلف لکھا ہے. بظاہر یہ کام ہوتا بہت مشکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تو تدریس، تصنیف، تقریر، سب چیزوں کا چلنا یہ خالص اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اوقات میں برکت ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام ساتھی جو ہے جو تقریروں کا شوق رکھتے ہیں یا اپنے مدارس کے جو ان کے سالانہ کانفرنسز ہوتی ہیں ان کے لیے رابطے کر رہے ہیں، ہم سے بھی کیے ہیں ساتھیوں نے. بڑی مشکل ہوتی ہے تقریروں پہ جانا، آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دورہ تفسیر کے دوران آپ جائیں گے تقریروں پہ؟ دورہ تفسیر کے دوران تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تاکہ ساتھی 20 رجب سے 25 رمضان تک اگر میرا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جانا بھی مشکل ہے کیونکہ ہمارے دورہ تفسیر میں رات دن کی ایک محنت ہوتی ہے اور اس میں پورے ملک سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف مہمان آتے ہیں، مدرسین آتے ہیں، علماء آتے ہیں، بسا اوقات شیوخ تک یہاں شرکت کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ابھی بھی ساتھی کہہ رہے ہیں. ویسے بھی میں اکثر جو تقریر ہے نا تو صاف بات ہے کہ میں اس کو اپنا میدان نہیں سمجھتا. حضرت ویسے عام طور پہ مولویوں کو تو بڑی خوشی ہوتی ہے تقریر سے، ذرا بندے کے وہ تو خیر ان کی تجارت بھی ہے، تھوڑا جیب بھی تازہ ہوتا ہے اور ان کی تو کافی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مجھے قدرتی بات ہے کہ شروع سے تقریر کے شوق ہی نہیں. یہ تقریر جو تھوڑی بہت میں کرتا ہوں یہ بھی تقریر نہیں ہوتی، بس وہ سبق پڑھا کے بیان کر دیتا ہوں. اور اس پہ بھی سلطان المناظرین حضرت مولانا محمد یونس نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کھینچ کر تقریروں پہ لگایا، ورنہ میرا تو نہ اب ذوق ہے نہ پہلے ذوق ہے. ایک دن وہ ہم نوشہرہ ورقہ میں جا رہے تھے تو وہ ہمارے بڑے اچھے قابل احترام اور بڑے باعمل ساتھی ہیں مولانا طارق عزیز صاحب، بہت بڑے مجاہد آدمی ہیں. وہ میرے ساتھ تھے تو انہوں نے نا ریڑھی کے آگے ایک کٹا لگایا ہوا تھا اور ریڑھی پر کافی گھاس وغیرہ تھا. وہ کٹے نے زبان نکالی ہوئی تھی. میں نے کہا کتنا ظلم ہے کہ یہاں انہوں نے کٹا لگا دیا، حالانکہ یہ کٹے کی جگہ نہیں. مولانا طارق عزیز صاحب نے کہا کہ بالکل. تو میں نے کہا کہ بلا تشبیہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح کسی چیز کی جگہ نہیں اس کو اس جگہ پہ لگاؤ تو اس کے کام گڑبڑ ہوتا ہے. تو یہ تقریر ہمارا میدان نہیں ہے. یہ تو مبلغ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جناب وہ سٹائل ہوں. کوئی آج کل تو ویسے بھی ڈسکو دور چل رہا ہے، خطیب بھی ڈسکو ہی پسند کیا جاتا ہے یا پھر سریلا خطیب ہو. تو بہرحال ہم کہیں مجبوری ہو چلے جاتی ہیں، ساتھی ناراض بھی ہو جاتی ہیں، جی ٹائم نہیں دیتے، فلاں نہیں دیتے.
لیکن زیادہ ٹائم ہم دے ہی نہیں سکتے. ہفتے میں بمشکل 3-4 پروگرام، وہ بھی بہت مشکل سے، کیونکہ اگر مستقل ہم پروگراموں پہ جائیں پھر تدریس نہیں ہوتی. ابھی دور دراز کے ساتھی ہیں، کراچی کے ساتھی ناراض ہیں، انہوں نے بار بار ٹائم لیا، جنوبی پنجاب سے، کوئٹہ سے، یعنی بلوچستان کے اکثر ساتھی ناراض، کراچی سے، بالکل ہر جگہ سے. لیکن میں مجبوراً ٹائم دے نہیں سکتا، کیونکہ اگر صرف تقریروں پہ چلوں تو یہ بات بھی ہمارے اگر مقررین ناراض نہ ہوں تو ہے حقیقت کہ یہ تقریروں میں ہم نکالتے ہی اس کو ہیں جو اور کسی کھاتے کا نہ ہو. لیکن حضرت یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جس مشن کے امین ہیں آپ، جس مشن کو لے کے چلے ہیں، اکابرین نے وہ کام کیا، تقریروں کے ذریعے کیا، بیانات کے ذریعے، اور وہ لیکن وہ ان کا جذبہ یہ سنا جاتا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ وہ بیٹریاں اور سپیکر اپنے کندھوں پہ لاد کے لے جایا کرتے تھے. لیکن آپ اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں. ہمارے جتنے بھی پہلے مقرر تھے نا، سب علماء تھے، بڑے بڑے علماء. حضرت پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری وقت کے امام ابن تیمیہ تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تقوی عمل میں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ وہ وقت کے جنید بغدادی تھے. بے شک بے شک، میں کوئی شک نہیں. بے شک. اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے برے صغیر میں ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی عالم نہیں گزرا. ماشاءاللہ. اسی طرح شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب، وہ امام الدعوہ، بے شک، اور ان کی نظیر کئی صدیوں پہلے نہیں ملتی. ماشاءاللہ. وہ اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے محدث، حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ. اب ان کی ایک الہام الباری ہے کہ مصر کے علماء نے جب پڑھی تو وہ یہاں قاضی صاحب کی زیارت کرنے کے لیے، اللہ اکبر، الہام الباری جو بخاری پہ حاشیہ ہے، جی بالکل، وہ تو اہل علم جانتے ہیں کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے. تو یہ سب حضرات جتنے تھے سب علماء تھے. ماشاءاللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید کہ حالات بدل گئے ہیں. اب اکثر مقررین وہ عالم نہیں ہیں، جس کی وجہ سے سب سے بڑا فساد آ رہا ہے. ہر آدمی جو دوسرے لوگ جس طرح عالم نہیں ہوتے تھے، شاہ توحید کا ایک خاصہ رہا کہ ہمارے جو بھی مقرر تھے مبلغ تھے. وہ خطیب یا مقرر نہیں تھے، وہ مبلغ تھے. آپ ان کا بیان سنیں، حضرت شیخ القرآن کا نام، حضرت بخاری کا نام، ان حضرات کی وہ تقریر نرا مواد پہ مبنی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک تقریر ان کی سننے والے سینکڑوں آدمیوں کو توحید کا مسئلہ نصیب ہوا. اور آج خطیب دن رات زور لگا رہے ہیں. میرا خیال ہے جو پیشہ ور خطیب ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں پیش کر سکتا کہ پوری زندگی اس کی تقریر سن کے مسلمان ہوا ہو، یا اس نے شرک بدعت کو چھوڑا ہو، بلکہ جو پکے ہوتے ہیں ان کی تقریریں سن کے وہ بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو آج تقریر ایک پیشہ بن گیا ہے، ایک تجارت بن گئی ہے، اور اس کو کاروبار اور بزنس بنا دیا گیا. حالانکہ یہ علماء کا کام تھا، اور جو مبلغ آدمی ہو اس کی تبلیغ کا اثر ہوتا ہے. اور جو پیشہ ور خطیب جب پیشہ ورانہ اور تاجر مقرر ہو وہ تو وقتی سکون ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے مقررین پہ بہترین تبصرہ کیا ہے تلبیس ابلیس میں، آپ دیکھ لیں. بہت اچھی بات ہے حضرت. سوال تو ہمارے بہت زیادہ ہیں، ناظرین بھی ہمارے دیکھنے والے بڑھ رہے ہیں، لائیو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی آپ سے تھوڑا وقت مل گیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں حضرت کہ کچھ کڑوے سوال بھی ہو جائیں. جو آپ پر الزامات ہیں ان کے متعلق میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے متعلق ہی ہماری جماعت میں بڑا مشہور ہے کہ یہ مولوی صاحب بہت کڑوے ہیں اور فتوے بہت لگاتے ہیں. تو ان کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، کڑوے ہونے کا کوئی معیار بھی ہے. چند ایسے الفاظ ہیں جن کا ہمیں اب تک مفہوم سمجھ نہیں آیا. ایک دہشت گردی کس چیز کا نام ہے؟ دوسرا تشدد، یہ کس چیز کا نام ہے؟ تیسرا لہجے کی سختی، یہ کس چیز کا نام؟ اللہ نے مرد کا لہجہ روبدار بنایا ہے، زنانی کا لہجہ ذرا لچکدار بنایا ہے. یہ تو قدرتی چیز ہے، یہ قدرتی چیز. اب کڑوا اور میٹھا کیا ہے؟ آپ دیکھیں، جس کا ذہن صاف ہو، مسئلہ توحید اس کے لیے میٹھا مسئلہ ہے. اتنا میٹھا ہے کہ حضرت بلال
انگاروں پہ لیٹ کے بھی کہتے ہیں جو آج توحید کا مزہ آیا آج تک آیا ہی نہیں. کوئی لذت تو ہے، وجود دو ٹکڑے ہو گیا لیکن مسئلہ توحید نہیں چھوڑا، اس میں لذت محسوس کی. اور جس آدمی کا دل ہی ٹھیک نہ ہو اور نفاق یا اختلاط کا مریض ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کو مسئلہ توحید کڑوی محسوس ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی کڑواہٹ ہے. ایک دوسرا، میں نے کئی دفعہ کہا ساتھیوں کو کہ میری پوری زندگی کے، آپ خود اس کا مشاہدہ کر لیں، میری زندگی کے پورے بیانات جمع کریں اور ان میں سے کوئی ایسے کلمات منتخب کریں جو قرآن، سنت، اقوال صحابہ میں نہیں ہیں تو میں ان سے اعلیٰ اعلان توبہ کروں گا. یعنی بغیر دلیل کے بات نہیں ہے. کوئی ایک پیش کر دے. جہاں تک فتوے کی بات ہے تو میں دورہ تفسیر کے شروع میں طالب علموں سے ایک بات کرتا ہوں. جب بھی دورہ تفسیر ہوتا ہے میں کہتا ہوں آج سے یہ بات نوٹ کرو، دورہ تفسیر کے آخر تک کوئی ایک ایسا فتویٰ جو میں لگاؤں وہ آپ پیش کر دیں، سب کو چیلنج کر کے. اور اس میں علماء ہوتی ہیں، طلباء سب ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ آج تک ایسا فتویٰ نہ کسی نے پیش کیا نہ آئندہ کر سکتا ہے جو میں نے لگایا ہو. اب ایک فتویٰ ہے جو قرآن میں ہے، ایک فتویٰ ہے جو حدیث میں ہے، ایک فتویٰ ہے جو صحابہ نے لگایا، ایک فتویٰ ہے جو فقہائے امت، علماء امت لگاتے ہیں. اس فتویٰ کو اگر میں بیان کر دوں تو بدنام ہمیں کیا جاتا ہے. یہ فتویٰ لگاتے ہیں. ان الزام لگانے والوں سے آپ ذرا یہ تحقیق تو کریں نا. آپ بھی کو بھی میں کہتا ہوں ایک فتویٰ میرا لائیں جو میں نے اپنی طرف سے لگایا ہو اور اس کا کوئی ماخذ شریعت میں نہ ہو. تو میں تو عموماً کوشش کرتا ہوں کہ فتویٰ بھی قرآن سے دکھاتا ہوں، مسئلہ بھی قرآن سے دکھاتا ہوں اور اس کی تائید علماء سے پیش کرتی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آپ جو قرآن نے یا حدیث نے فتویٰ پہلے سے لگا رکھا ہے آپ اسی کو آگے بیان کرتے ہیں. آپ لوگوں سے پوچھیں وہ کون سا فتویٰ ہے جو ہم نے اپنی طرف سے لگایا. یعنی علمی تحقیق یہ بھی ایک مشہور ہے کہ علمی تحقیق ہر بندے کی ہوتی ہے لیکن اس کو اپنے تک رکھنی چاہیے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحقیق کو آگے بیان نہ کرنا مداہنت ہے؟ دیکھیں دو باتیں، ایک ہے کہ مسائل کا تعلق ہے توحید، شرک، سنت اور بدعت کے ساتھ، ان کو تو کتمان کرنا بالکل مداہنت ہے. اور ایک چیز ہے جو علمی مسائل میں، فروعات میں، عملیات میں بعض تحقیقات ہوتی ہیں اور میں اس بارے میں بھی صاف کہتا ہوں الحمدللہ ہم نے کوئی ایسا مسئلہ کبھی نہیں کیا جو ہم نے خود سمجھاؤ، خود اپنی رائے، ہم کوئی رائے نہیں رکھتے. ہمارا جو مسئلہ بھی ہے سلف میں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین، ائمہ اربعہ ان کے شاگرد یا ان کے اصول پر مبنی ہے. کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ فروع میں بھی نہیں جو میرا تفرد ہو یا میری رائے ہو. ہم رائے کے اہل ہی نہیں ہیں، تفردات کے ہم اہل ہی نہیں ہیں. بڑے بڑے علماء کے تفردات ہیں لیکن الحمدللہ میرا کوئی تفرد آج کی تاریخ نوٹ کر لیں نہیں، کوئی رائے میری اپنی نہیں کسی مسئلے میں بھی. آپ کوئی مسئلہ کہیں اس کا میں حوالہ دوں گا. مصیبت یہ ہے کہ یہ معترض حضرات مطالعہ نہیں کرتے، کتابیں دیکھنے کی ان کو عادت نہیں، اور اعتراض کرنا تو سب سے آسان کام اعتراض کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اعتراض تو لوگ کرتے رہتے ہیں، اعتراض تو لوگوں نے صحابہ پہ کیے ہیں، ائمہ پہ کیے ہیں، اس سے تو ہم خوش ہوتی ہیں. حضرت یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو لوگ جتنا ملامت کرتے ہیں آپ کو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو عروج پہ عروج دیتا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا عروج اور عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی توحید کے بیان کرنے کی توفیق دے دے اور اسی پر خاتمہ کر دے. آمین. اس سے بڑی عزت نہیں ہے. بے شک. اور یہ فیصلہ ہوگا ایمان پہ خاتمے پر. بے شک. اس لیے ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ کرے. ناظرین اس وقت بہت ہو رہا ہے. ہم انشاءاللہ یہ سوالات کا سلسلہ آگے 1-2 دن کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کریں گے.
اس وقت چونکہ موبائل کی بیٹری بھی جواب دے رہی ہے اور وقت کی کمی ہے، اور حضرت سے بھی ہم اتنا ہی وقت لیتے ہیں جتنا وہ خوشی سے دے دیں، تو انشاءاللہ تمام حضرات کی خواہش پر جو ان کے سوالات آئے ہیں یہ ہم حضرت سے کریں گے انشاءاللہ موقع آئے گا۔ ابھی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں کہ ہم دوبارہ حضرت سے ملاقات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔